الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر بسنے والی ہر مخلوق کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. چاہے وہ مخلوق انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ مخلوق حیوانات کی شکل میں ہو، چاہے وہ مخلوق پرندوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ مخلوق وحشی جانوروں کی شکل میں ہو، دنیا کے بسنے والی ہر مخلوق کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، سوائے ایک اللہ کی ذات کے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں اور اس کی کوئی انتہا نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، کہ وہ اللہ کی ذات ہے، ابتدا سے بھی پاک ہے اور انتہا سے بھی پاک ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کی ایک ابتدا ہے اور ان سب کی ایک انتہا ہے. انسان ہے، انسان کی ابتدا کیا ہے کہ انسان ابتدا کے اندر کیا تھا اور کہاں تھا؟ کئی سورج کی کرنوں میں تھا، تو ستاروں کی چمک میں تھا، تو چاند کی روشنی میں تھا، پھر بادل میں پانی کی شکل میں آیا، پھر زمین پر برسا، پھر منومن مٹی کے نیچے گیا، پھر وہاں سے اوپر آیا، پھر اناج کی شکل میں بن کر آیا، اور پھر نہ جانے کیا بن کے منی کے نطفے کی شکل میں آیا، پھر نطفے سے علقہ ہوا، پھر کیا ہوا، تب جا کر یہ انسان وجود میں آیا. اور اس کی انتہا کیا ہے؟ مٹی کا ڈھیر ہے. تو یہ انسان کی ابتدا ہے اور یہ انسان کی انتہا ہے. پھر درمیانی وقفہ جو ہے یہ اس کی زندگی ہے. یہ درمیانی جو وقفہ ہے یہ اس کی زندگی ہے. اب یہ دنیا کی زندگی جو اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائی، اس کی کیا حیثیت اور یہ زندگی کتنی ہے؟ تو اس زندگی کے متعلق اور اس کی حیثیت کے متعلق ہم سب کو اللہ سے پوچھنا ہے کہ اللہ تو نے ہی ہم سب کو یہ زندگی عطا فرمائی اور یہ دنیا کی زندگی اور اس دنیا کا سامان تو نے ہی پیدا کیا، تو نے بنایا، اب تو ہی بتا دے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. اس لیے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جس آدمی کی، جس مرد کی، جس عورت کی عقل ناقص ہو تو وہ ناقص عقل کے ساتھ دنیا کی زندگی کا کیا اندازہ لگائے. اس لیے کہ ناقص سوچ کے ساتھ انسان جو فیصلہ کرتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے. اب ہمارے عقل کی کیا حیثیت؟ غصہ آ جائے تو عقل ماری جاتی ہے، آدمی بیمار ہو جائے تو عقل ماری جاتی ہے، غم آ جائے تو عقل ماری جاتی ہے، خوشی زیادہ چڑھ جائے تو عقل ماری جاتی ہے، آدمی تھک جائے تو عقل اس کی ماری جاتی ہے. اور اگر عقل صحیح بھی ہو تو چند فیصلے صحیح کرتا ہے، باقی ہزاروں فیصلے تو انسان غلط کرتا ہے. تو ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور جس آدمی نے اپنی عقل سے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا اس نے بہت ہی غلط فیصلہ کیا. اس لیے اب اس کی حقیقت کیا، اس کی حیثیت کیا اور کتنی زندگی اور اس کی حیثیت کیا ہے دنیا کی، یہ اللہ سے پوچھنا ہے. اب اللہ نے قرآن کریم میں انسانوں کو سمجھا دیا: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، سوچ لو، سمجھ لو، جس دنیا کے پیچھے تم پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، مجنون ہو گئے ہو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کھیل کود ہے، یہ تماشا ہے، یہ فخر و تکبر ہے، یہ زیب و زینت کا سامان ہے. آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کے ساتھ کھیلتے تو بڑا آدمی ان کو دیکھ کر کیا کہتا ہے کہ یہ بچے کھیل رہے ہیں. اب یہی جب بڑا بن کر بڑی گاڑیوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، بڑی گاڑیوں کو لیتا ہے، بیچتا ہے اور اس کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تم کھیل رہے ہو. ہماری نظر میں وہ بچے کھیل رہے اور اللہ کی نظر میں ہم کھیل رہے. چھوٹے چھوٹے بچے بچپنے کے اندر چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر بناتے،
اب ہماری نظر میں وہ بچے کھیل رہے، لیکن جب بڑے ہو جاتے تو سنگ مرمر کے گھر بناتے۔ اللہ کہہ رہے تم میری نظروں میں کھیل رہے ہو۔ دنیا کی حیثیت کیا؟ یہ متاع الغرور ہے، متاع قلیل ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے کہ اس کی قیمت بھی تھوڑی اور اس کا وقت بھی تھوڑا ہے، کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری نظروں میں۔ کتنے دن کی زندگی؟ ثلاثۃ ایام، 3 دن کی زندگی ہے۔ یوم امس مضی، کل گزشتہ کا دن جو چلا گیا، کہ جمعرات کا دن جو چلا گیا، اب ساری دنیا مل کر تو اس کو واپس نہیں لا سکتی۔ یوم غدین، آئندہ کل کا دن، کہ لا تدری اتدرکہ ام لا، کہ تجھے پتا نہیں ہے کہ کل کا دن تو پانے والا ہے کہ نہیں پانے والا۔ اور یوم انت فیہ، اور آج کا دن جس میں تیری زندگی گزر رہی ہے، یہی دنیا کی حیثیت ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی میرے دوستو بزرگوں متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، اور بہت بڑے بڑے دھوکے، اور یہ دھوکے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے عقل مند لوگوں کو یہ دھوکے لگتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر ایک بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ آدمی ایمان سے محروم رہے یا اعمال سے محروم رہے، اور ایسی زندگی گزارے کہ موت کے وقت وہ ایمان سے محروم ہو جائے، یا کل قیامت کے دن کھڑا ہو تو کوئی گریبان سے پکڑنے والا اس کو کھڑا ہو جائے۔ تو جو شخص ایسی زندگی گزار کر گیا ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہے، کل قیامت کی شرمندگی اگر اس کو اٹھانی پڑی، میرے دوستو اللہ کی قسم وہی شخص سب سے بڑا دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اب اس شرط پر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر رہ کر صحیح معنوں میں آخرت کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اس لیے اب عقل مند انسان کون ہے؟ سب دھوکے میں، تو عقل مند کون ہے؟ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو اس رب کے حوالے کر دے، ہر وقت ہر لمحہ اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہے، نبی کی ایک ایک اداؤں کو ساتھ میں لے کر چلے، تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور ہمارا مقصد زندگی جو ہے اللہ کی عبادت ہے۔ جو زندگی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں گزری تو کام بن گیا، اور جو زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری تو میرے دوستو ہمارا کام بگڑ گیا۔ ہاں، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مومن کو دنیا کے اندر 6 غم ہوتے ہیں، جس مومن کو یہ 6 غم لاحق نہ ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ان 6 غموں کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر مومن کو یہ 6 غم دنیا کے اندر آنے۔ سب سے پہلا غم کیا؟ سب سے پہلا غم یہ ہے کہ میری آل و اولاد، میرے بچے اور میرا مال اور میری دولت مجھے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اس لیے کہ اصل زندگی تو وہی ہے اور اصل وقت تو وہی ہے جو اللہ کی یاد کے اندر گزر جائے، ورنہ تو وہ سراسر شرمندگی ہے۔ تو ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے غفلت کا آ جانا یہ بہت بڑی غم کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ان 2 چیزوں کا تذکرہ، یعنی مال کا اور اولاد کا تذکرہ کر کے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، وہی شخص خسارے میں ہے۔ اللہ کی قسم، یا آسمان زمین پر آ سکتا ہے اور زمین آسمان پر جا سکتی ہے، لیکن اللہ نے جو بات کہہ دی کہ جس نے ایسا کر دیا وہ خسارے میں، وہ حقیقت میں خسارے میں۔ اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ اور اس آیت کی روشنی میں اگر آدمی معلوم بھی کرے اور حقیقت جانے بھی، تو اکثر جن چیزوں کی وجہ سے غفلت آتی ہے، یا تو مال کی وجہ سے آدمی غافل ہوتا ہے، یا بیوی بچوں کے نشے میں آدمی آ کر غافل ہوتا ہے۔ مال کی لالچ کی وجہ سے وہ لوگوں کا مال بھی لوٹتا ہے، مال کی لالچ کی وجہ سے وہ حرام بھی کماتا ہے تاکہ پیسہ بڑھ جائے، مال کی لالچ کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، اور مال کی لالچ کی وجہ سے وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، بلکہ بعض مرتبہ آدمی زندگی میں کئی مرتبہ اپنے بچوں کے ساتھ جو عیش کا وقت گزار لیتا ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ ہاں، بعض مرتبہ ہر وقت دیکھا جاتا ہے کہ شادی بیاہ پر آدمی سنتوں کو بھول جاتا ہے، سارے رسم و رواج اسے یاد رہ جاتے، سارے انسانوں کو خوش کر لیتا ہے، لیکن انسانوں کے پیدا کرنے والے مالک کو، خالق کو ناخوش کر لیتا ہے۔ ہاں، ساری دنیا کے طور و طریقے وہ اپنا لیتا ہے، لیکن نبی کی سنتوں کو وہ بھول جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کی زندگیوں کا نقشہ ایسا نہیں تھا، نبی کی تعلیمات یہ نہیں تھی، بلکہ صحابہ خود بھی شریعت پر چلتے اور اپنے گھر والوں کو بھی شریعت پر چلنے کی تلقین کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں بیت المال سے اتنے ہی پیسے دوں گا کہ بس میری ضرورت پوری ہو جائے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ محترمہ نے ان سے کہا کہ کافی دن ہو گئے، کافی عرصہ ہو گیا میٹھی چیز کھائے ہوئے، اب حلوہ کھانے کو جی چاہتا ہے، اس لیے اب حلوہ بنا لیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ میٹھی چیز ہر عام آدمی نہیں کھا سکتا، اور میں چونکہ سب کا ذمہ دار ہوں اس لیے میں ایک عام آدمی جیسی زندگی گزاروں گا۔ بیوی کئی بار کہتی رہی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس جواب کو ٹھکراتے رہے۔ آخر کار بیوی نے سوچا کہ کیوں نہ میں ماہانہ پیسوں میں سے کچھ بچت کر کے رکھوں اور پھر اس کے بعد ایک دن جو ہے حلوہ بنا لوں۔ اب یہ بیوی محترمہ جو ہے کچھ پیسے بچاتی رہی، جب اتنے پیسے تیار ہو گئے، بچ گئے کہ جتنے میں حلوہ پک کر تیار ہو جائے تو ایک دن حلوہ بنا کر دسترخوان پر رکھ لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر آئے، داخل ہوئے تو دیکھا دسترخوان کے اوپر روٹی بھی اور حلوہ بھی بنا ہوا ہے۔ فوراً سوال کر دیا کہ آپ نے یہ حلوہ بنانے کے لیے چیزیں کہاں سے حاصل کی؟ بیوی محترمہ نے پورا ماجرا سنا دیا کہ میں اپنے پیسوں میں سے تھوڑی تھوڑی بچت کرتی رہی اور اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ حلوہ پک کر تیار ہو جائے تو میں نے حلوہ بنا لیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اسی وقت جواب دیا کہ اب ثابت ہو گیا کہ بیت المال میں سے اتنا پیسہ میرے گھر میں فضول آ رہا ہے، اسی وقت بیت المال سے اتنے روپے کم کروا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی زندگی گزاری، فتوحات کا زمانہ ہے، فتوحات کا دور ہے، فتوحات کا مال بہت سارا حضرت عمر کے پاس آیا، اس میں کچھ بوتلیں عطر کی تھی اور اس میں خوشبو بھی تھی۔ اب جب ان کی اہلیہ محترمہ نے اس چیز کو دیکھا تو درخواست کر دی کہ اگر حضرت آپ کی اجازت ہو تو میں یہ عطر کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں، کوئی اور تقسیم کرے گا۔ بیوی محترمہ نے کہا کہ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے کہ میں لوگوں کے درمیان صحیح تقسیم کروں گی؟ کہا نہیں، دیکھو یہ بیت المال کا مال ہے، جب آپ تقسیم کرنے کے لیے بیٹھیں گی تو آپ کے ہاتھ پر ضرور کچھ نہ کچھ عطر لگ جائے گا، کچھ نہ کچھ خوشبو لگ جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والوں کو بیت المال سے اتنا بھی زیادہ مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس مشورے کے لیے آئے، ملنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی علی کیسے آنا ہوا، کیا سرکاری کام کے سلسلے میں آئے ہوئے یا ذاتی مشورے کے لیے؟ کہا نہیں، یہ عمر ذاتی مشورے کے لیے آئے ہو۔ حضرت عمر کے قریب ایک چراغ جل رہا تھا، اس کو اسی وقت بجھا دیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب بات کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، کہا عمر تم نے کیا کر دیا؟ مہمان کے آنے پر چراغ کو جلایا جاتا ہے، آپ نے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا علی بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی ہے، لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ ہم اور آپ آپس میں ذاتی گفتگو کرتے رہے اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ تو یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے اور خود بھی شریعت پر چلتے، گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کتنی زبردست طریقے پر قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے دشمن ہے، تم ان سے بچو۔ یہ دشمن کیوں کہا؟ اللہ نے دشمن کیوں کہا اہل اولاد کو، گھر والوں کو؟ یہ دشمن کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے چکر میں آ کر تم شریعت کے خلاف کام کرتے ہو، تم حرام مال کماتے ہو، بیوی اور بچوں کی محبت میں آ کر تم جھوٹ بول کر مال کماتے ہو، بیوی اور بچوں کے چکر میں آ کر تم سود کھاتے ہو، اس لیے یہ تمہارے لیے دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر کی زندگیوں میں یہ طرز ملتا ہے اور یہ طریقہ ملتا ہے کہ کیسے ان کی زندگیاں تھی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہمارے گھر کی عورتیں بھی ہم جیسے مردوں کو یہ کہا کریں کہ دیکھو میں آپ کے گھر میں آئی ہوں، آپ مجھے حلال مال کھلانا، حرام مال مت کھلانا، ہم حرام مال سے اپنی اور بچوں کی پرورش نہیں کریں گے۔ ہمارے اکابر کی زندگیوں میں بات ملتی ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی، پہلی رات ہوتی، خاوند سے جب ملاقات ہوئی، خاوند جب بات چیت کی ابتدا کرتا، ساری بات غور سے سننے کے بعد وہ عورت کیوں کہتی کہ دیکھو میں تمہارے گھر آئی ہوں، بات بالکل صحیح ہے، میں تمہارے گھر تو آ گئی لیکن آپ مجھے اب کے بعد جو ہے حلال مال کھلانا، شریعت کے خلاف کوئی کام مت کرنا، جھوٹ بول کر مال کما کر مت لانا، آپ مجھے جو ہے حلال مال کھلانا۔ یہ تھی پہلے زمانے کی عورتیں اور پہلے زمانے کے مرد۔ تو سب سے پہلے غم جو ہر مومن کو ہوتا ہے کہ میری اعلی اولاد اور میرا کاروبار اور میرا مال اور دولت مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ دوسرا غم جو ہر مومن کو ہوتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی مجھے آخرت سے غافل نہ کر دے، میری آخرت کو بھلا نہ دے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی یہ تو غرور کا، دھوکے کا سامان ہے۔ واقعی دنیا کی چمک ایسی ہے کہ انسان کو اپنے اندر اتنا متوجہ کر لیتی ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ملتا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ کاروبار میں بڑے تیز اور سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس جب ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ 5 وقت نماز کی پابندی کے لیے وقت نکالا کرو تو جھٹ سے جواب ملتا ہے کیا کہے، مصروفیت اتنی ہے کہ دکان سے نکلنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یوں نہیں کہا، کیا کہا اللہ کے نبی نے احذروا الدنیا فإنها اسحر من ہاروت و ماروت، کہ دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ بڑی جادوگرنی ہے۔ یہ ہاروت اور ماروت کے 2 جادوگر تھے،
پہلے بارے میں اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے. یہ جو جادو لائے تھے، مفسرین نے کہا ان کا جو جادو تھا وہ ایسا جادو تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا تھا. اللہ کے نبی کہہ رہے اس سے بھی بڑی جادوگرنی یہ دنیا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا بندے اور اللہ کے درمیان جدائی کی ڈال دیتی ہے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نعم البدل ہوتا ہے. آج آپ کی بیوی فوت ہو گئی، کل اٹھ کر اللہ آپ کو دوسری بیوی دے گا. اس بیوی کا شوہر فوت ہو گیا، کل اٹھ کر اللہ اس کو دوسرا شوہر دے گا. آج آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کل اٹھ کر آپ ہمت کرو گے دوسرا کاروبار شروع کرو گے. لیکن اللہ کی ذات کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا. جو اللہ سے جدا ہو گیا اب اس کا کوئی بدل اس کو ملنے والا نہیں ہے. یہ دنیا بندے اور اللہ کے درمیان جدائی کی ڈالتی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان توڑ پیدا کرواتی ہے. ایک آدمی دکان چلاتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ بھائی نماز کے لیے وقت نکال لے. مسجد میں قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، آپ کچھ وقت نکال کر مسجد میں آئے، اللہ کی عبادت کے اتنا وقت فارغ کر لے، تو جھٹ سے جواب ملتا ہے کہ مصروفیت کافی زیادہ ہے. اور اگر آپ کسی کو کہیں کہ بھائی ایک کام کرے، میں آپ کو دوسری دکان ڈال کر دیتا ہوں، کیا آپ چلا لیں گے؟ ہاں جی بالکل، وقت نکال کر چلا لوں گا. تو دوسری دکان چلانے کے لیے وقت نکل سکتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکل نہیں سکتا. یہ میرے دوستوں ہماری زندگی ہے. اس لیے دوسرا غم جو ہر مومن کے ساتھ ہے کہ میری دنیا کی یہ زندگی، یہ دمک جو ہے، یہ چمک دمک، یہ مجھے آخرت کی زندگی سے غافل نہ کر دے. اور تیسرا غم جو ہر مومن کے ساتھ ہے کیا، وہ یہ ہے کہ کہیں شیطان مجھے اعمال سے محروم نہ کر دے. اس لیے کہ شیطان یہ ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ ہر وقت اسی طاق میں رہتا ہے کہ اس کو میں نماز سے غافل کر دوں، اللہ کے ذکر سے غافل کر دوں. اور شیطان 3 طریقے سے انسان پر حملے کر کے انسان کو اعمال سے محروم کرتا ہے. یہ بات غور سے سننا اور سمجھنا. شیطان 3 طریقے سے انسان پر حملہ کر کے انسان کو اعمال سے محروم کر دیتا ہے. سب سے پہلا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اگر کوئی نیک کام کرنے جائے، اگر کوئی آدمی ایمان والا، تو وہ شیطان جو ہے وسوسہ ڈال کر اور طرح طرح کے خیالات ڈال کر اس نیک کام سے وہ نیک کام اس سے مؤخر کروا دیتا ہے کہ آج نہیں کل کر لوں گا، کل نہیں، ابھی رمضان آ ہی رہا ہے، اب سے مسلمان بن جاؤں گا اور نماز شروع کر دوں گا، قرآن کی تلاوت پابندی سے کروں گا. تو شیطان جو ہے نیک کام کو مؤخر کروا دیتا ہے. اس لیے آپ نے بعض مرتبہ دیکھا ہوگا کسی کے پاس آپ جائے، کسی کو نماز کی دعوت دینے کے لیے جائے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی آج سے نہیں، کل سے انشاءاللہ شروع کر دوں گا، ابھی تھوڑا ناپاک ہوں، ابھی رمضان بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ پاک ہو کے اب سے جو مسلمان بن جاؤں گا. بھائی چہرے پر سنت سجا لے تو جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی ابھی شادی باقی ہے، شادی کے بعد انشاءاللہ داڑھی رکھوں گا. اور اگر جوان بیٹا تیار بھی ہو جائے تو ماں باپ منع کرتے، ماں باپ کہتے بیٹی کی شادی باقی ہے، جاب وغیرہ لگ جائے، اچھی شادی ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ داڑھی رکھ لے. تو یہ شیطان کا حملہ ہے. یہ نیک کام کو مؤخر کروانا یہ 100% شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان والے سے نیک کام کو مؤخر کروا دیتا ہے. ایک اللہ والے ایک مرتبہ غسل خانے کے اندر نہانے کے لیے گئے ہوئے تھے، ابھی پوری طرح سے کپڑے اتارے ہی نہیں تھے، اور اندر سے آواز دی. بیوی نے کہا کیا ماجرا ہے؟ بیوی آ گئی غسل خانے کے پاس اور کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ دیکھو میرے کرتے کے اندر فلاں جیب میں اتنے روپے پڑے ہوئے، اس کو اسی وقت تم اللہ کے راستے میں خرچہ کر دو، میں نے صدقہ کرنے کی نیت کر لی ہے. بہرحال بیوی نے صدقہ کر دیا. اب یہ نہا دھو کر جب باہر آئے تو پوچھا کہ آخر اتنی جلدی بھی کیا تھی کہ آپ نے اندر سے آواز لگائی اور مجھے کہا کہ اتنے روپے صدقہ کر دو؟ کہا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ میرے دل میں اسی وقت جو ہے نیت آ گئی تھی کہ مجھے اتنا روپیہ اللہ کے راہ میں دینا چاہیے. اب کل کی زندگی مجھے پتا نہیں تھا کہ غسل مکمل ہونے تک میری زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ نیک کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے میں نے اسی وقت آواز لگا کر یہ سوچا کہ اتنے پیسے اسی وقت اللہ کی راہ کے اندر فقیر کے ہاتھ پہنچا دیے جائے. تو یہ پہلا حملہ ہے. دوسرا حملہ شیطان کا یہ ہوتا ہے جب انسان عمل کرنا شروع کرتا ہے تو شیطان دوران عمل، دوران نماز، دوران قرآن کی تلاوت کے طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. چونکہ شیطان کو پتا ہے کہ اگر اس نے یکسوئی کے ساتھ عبادت کر لی تو اس کی عبادت قیمتی بن جائے گی اور اس کی اس عبادت کے اوپر سونے کا بھاؤ لگ جائے گا. لیکن یہ چاہتا ہے کہ طرح طرح کے وسوسے ڈال کر اس کی عبادت کو قیمتی نہ بننے دوں، پھر اتنے وسوسے ڈالتا ہے اور اسی وسوسوں کے ساتھ ایمان والا عبادت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں کرتے. یہ دوسرا حربہ. اور تیسرا حربہ کہ جب ایمان والا عمل مکمل کر لیتا ہے پھر بھی شیطان پیچھے نہیں ہٹتا اور پھر بھی طاق پہ لگا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کا یہ عمل ضائع کروا دو. اب کیا کرتا ہے؟ عمل کروانے کے بعد اب یہ کسی کی غیبت میں لگا دیتا ہے، کسی کے بارے میں دل میں حسد پیدا کروا دیتا ہے، طرح طرح کے خیالات کے اندر، طرح طرح کی گناہ کے اندر اس کو مشغول کر دیتا ہے کہ کی ہوئی عبادت اس کی ضائع ہو جائے. یہ 3 طریقے سے شیطان حملہ کر کے انسان کے کیے ہوئے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. تو تیسرا غم ہر مومن کا یہ ہے کہ شیطان کہیں میرے اعمال کو ختم نہ کر دے، مجھے اعمال سے محروم نہ کر دے. اور چوتھا غم جو ہر مومن کا ہے وہ یہ ہے کہ کرامن کاتبین میرے نامہ اعمال کے اندر کئی گناہ درج نہ کر دے. اسی لیے ہمارے اللہ والے
ہر وقت فکر مند رہتے تھے اور ہر وقت اس بات میں رہتے تھے کہ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے اور کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہونے پائے کہ کرامن کاتبین کو موقع ہی نہ ملے۔ اسی لیے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت میں ایسے ایسے اکابرین اور ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ 20-20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ 20-20 سال تک۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا وہ فرشتے تھے؟ نہیں، فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، لیکن ان کے اندر 2 صفت تھی۔ سب سے پہلی صفت تو یہ تھی کہ وہ گناہ ہی نہیں کرتے تھے، اور اگر گناہ سرزد بھی ہو جاتا تھا تو فوراً توبہ کر لیتے تھے، تو گناہ لکھنے والے فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد 5واں غم جو ہر مومن کو وہ یہ ہے کہ کہیں غفلت کی حالت میں میری موت نہ آ جائے، ہاں، کہ میں غفلت میں غافل بن کر زندگی گزاروں، اس حالت میں میری موت نہ آ جائے۔ اللہ والے ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھتے ہیں کہ جب بھی موت ہو تو اللہ کی یاد میں ہو، اللہ کے ذکر کے اندر ہو۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے، غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، عطر کی دکان تھی، اس لیے ان کا لقب بھی عطار ہو گیا۔ تو عطر کی دکان تھی ان کی، وہ دکان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھے میاں دکان کے سامنے آئے اور آ کر ان کی دکان کی شیشیوں کو برابر غور سے دیکھنے لگے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے کہا، بوڑھے میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں تمہاری جان اتنی ساری شیشیوں کے بیچ میں اٹکی ہوئی کیسے نکلے گی؟ اس سے کہ مارے خواجہ فرید الدین نے کہا، جیسے تمہاری جان نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ اب وہ بھی بوڑھے میاں بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، کہا میری جان تو یوں نکلے گی۔ زمین پر لیٹ گئے، چادر اوڑھی اور کہا میری جان تو یوں نکلے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب خواجہ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ جب دکان سے اترے اور چادر کھول کر دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ بس یہی واقعے نے ان کی زندگی کو پلٹ دیا، توبہ کر لی، اتنے مقبول بن گئے، پھر تذکرۃ الاولیاء جیسی مقبول کتاب لکھی۔ تو ایسے ایسے موقع اللہ پاک انسان کو بہرحال زندگی کے اندر دیتا ہے۔ تو ہمارے اللہ والوں کا یہ طرز تھا کہ کبھی بھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتے تھے، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے اندر مشغول رکھتے تھے، اور انسان کو ہونا بھی چاہیے، ورنہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کتنے لوگ اچانک انتقال کر جاتے، غفلت کے حال میں دنیا سے چلے جاتے، نہ کلمہ ملا نہ اعمال ملا۔ چھٹا غم ہر مومن کو یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی عمل ایسا نہ صادر ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور اللہ کی خفیہ تدبیریں مجھ کو ایمان سے محروم نہ کر دے۔ ہاں، یہ چھٹا غم ہر مومن کو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم سب کو یہ غم ہر وقت ایمان والے کو رہتا ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور اللہ کی خفیہ تدبیریں مجھے کہیں ایمان سے محروم نہ کر دے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تھا اور زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، لا، پھر کہا لا۔ تو موجود لوگوں نے کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ صرف لا پڑھ رہے تھے، کلمہ پورا کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ شیطان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور شیطان مجھ سے یوں کہہ رہا تھا، اے احمد ابن حنبل تو بچ گیا میرے ہاتھ سے، تو دنیا سے ایمان بچا کر لے جا رہا ہے۔ تو میں اس سے کہہ رہا تھا، لا نہیں، وہ بدبخت جب تک میری آخری سانس ختم نہیں ہوگی میں تیرے فکرے سے امن میں نہیں ہوں۔ تو ہمارے اللہ والے ایسے تھے کہ آخری وقت پوری زندگی ایمان کی محنتوں میں اللہ کی یاد میں گزار دی، آخری وقت بھی فکر ہے تو اپنے ایمان کی فکر ہے، شیطان کے فتنے سے معمول رہنے کی فکر ہے۔ یہ 6 غم ہے، 6 غموں کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر چلنا چاہیے، شیطان کے حربوں سے اور شیطان کے حملوں سے اپنے اعمال کو بچاتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ آنے والے اتوار کو